ابھی بی جے پی لف جہاد کا ایک نیا ٹرم لے کر کے آ رہی ہے کہ نان مسلم لڑکیوں سے مسلم لڑکے شادی اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں ان کا کنورژن کر سکیں اسلام میں. کیا سازش اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا منشا بی جے پی کی؟ دیکھیے، پیار کو جہاد کا نام دینا یہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کے ماحول کو بگاڑا جائے. جہاد جہاد ہے، اور جہاد کے بھی کئی معنی ہیں. جہاد کا صرف ایک مطلب نہیں ہے. لیکن جس طرح سے فرقہ پرست طاقتیں آج ملک خاص کر اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول بگڑے، یہ نہایت افسوسناک اور خطرناک ہے. اور جہاں تک یہ کہنا کہ زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے سازش کے تحت، اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں. جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، ضروری ہے کہ دل کے ساتھ قبول. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہیں یہ نہیں، زور زبردستی سے کبھی بھی اسلام نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا. یعنی کہ بی جے پی کی سازش بی جے پی کی ظاہر ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی یہ سازش ہے تاکہ جو ابھی تھوڑے دن کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں، اتر پردیش میں ہیں اور ابھی اور ریاستوں میں ہونے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول بگڑے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں مسلم سماج کے اگینسٹ میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، سکھ، کرسچن، ہندو کو ایک ساتھ کھڑا کیا جا سکے اور اس کا فائدہ بی جے پی اٹھائے؟ تو یہ تو پچھلے الیکشن میں بھی ہوا کہ انہوں نے پولرائز کیا. اس ٹائم سے پھر ایک فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش ہے. بالکل ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لفظ جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بکواس، صرف ماحول کو بگاڑنا. اب ابھی میں پڑھ رہا تھا آج اخبار میں، یو پی کے کسی شہر میں چوری کا ایک واقعہ ہوا سے، اور چوری کے واقعے کو انہوں نے طول دے دیا اور مکانات جلائے گئے، دکانیں جلائی گئیں، ہنگامہ ہوا. یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے، نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے، اور اس کے بعد وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو آپ جو ایک جمہوری طریقہ ہے آپ اس میں رہ کر آپ کام کیجئے، لیکن آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو بدنام کریں اور اسلام کو بدنام کریں، تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب ہے. صاحب پوری طرح سے فیلیور مانتے ہیں نریندر مودی کا اور راجناتھ سنگھ کا؟ دیکھیے، وہ ان کی اپنی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی بات کریں، ہندوستان میں اگر آپ سیکولر لوگوں کی بات کریں، تو وہ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتے. اس ملک کی جو اکثریت ہے اس میں ہندو اور مسلمان وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو ایک روایت ہمارے ملک کی رہی ہے، اور یہ گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس ملک کی، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ شرپسند ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے آپس میں لڑانے کی. اب تو بہرحال وہ لوگ اقتدار میں ہیں تو ان کی تو پوری کوشش ہوگی ملک میں جھگڑے کرانے کی، ملک میں فساد کرانے کی، نفرت پھیلانے کی. لیکن اکثریت اگر میرے خیال میں میدان میں نکل کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت میں کیوں نہ ہو، وہ ناکام ہوگی اپنی ان سازشوں میں.